الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ رزق کے بارے میں ایک خاص وظیفہ ہے۔ یہ وہ بندہ بھی کر سکتا ہے کہ جس کی رزق میں بندش ہے یا کوئی اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے نحوستیں پڑ گئی ہیں، لیکن ایک بات دوست ضرور یاد رکھیے گا کہ رزق دینے والی رب کی ذات ہے۔ ہم لفظ بندش کا استعمال کر لیتے ہیں کہ یار ہمارے رزق میں بندش کر دی گئی ہے، رکاوٹ ہے رزق کے اندر، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات رزق دینے والی ہے۔ اب رب رزق دینے والا ہے، کوئی اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کا رزق بند کر سکے، یا ذہن نشین کر لیجئے گا۔ صرف یہ نحوستیں پڑتی ہیں اپنے گناہوں کی، جس کی وجہ سے مولا کریم رسوا کرتا ہے انسان کو۔ تو پھر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اب رزق کی بندش ہو گئی ہے اور ہاتھ بھی تنگ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے۔ صرف رب کے حکم کی نافرمانی، بس کاروبار کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کاروبار کرتے ہوئے جب اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق کی بے قدری ہوتی ہے، انسان خود گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رزق کی بندش، پھر کہتے ہیں دل مطمئن نہیں ہوتا، دل کو اطمینان نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں یار ہمارے رزق میں کسی نے بندش کر دی ہے۔ کوئی کسی کے رزق میں بندش نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا یہ رب کے دستے قدرت میں ہے، وہی دینے والی ذات ہے۔ رزق بھی دینے والا وہی ہے اور موت بھی دینے والا وہی ہے، بس کوئی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے گناہ ایسے ہیں کہ جو نحوست بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر ہم بھاگ پڑتے ہیں جناب علی عاملوں کے پاس، بابا جی ہمارے رزق میں بندش ہے، بابا جی ہمیں جناب علی کاروبار میں جناب علی نقصان آ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ نحوست صرف ہمارے گناہوں کی ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں، ان شرائط کے ساتھ انشاءاللہ العزیز زندگی بھر کبھی نقصان نہیں ہوگا کاروبار کے اندر، اور ہمیشہ کے لیے اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، رب کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، اپنے رب کو تو رب ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے نا۔ اگر اپنے رب کو رب سمجھتے تو اس کی بارگاہ میں ضرور جھکتے، کہ اس کا حکم ہے۔ اور 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز میں اپنے رب سے انسان باتیں کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے جناب ملاقات پسند نہیں کرتا تو میں بھی اسے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ جو کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو میں بھی رب اس سے محبت نہیں کرتا۔ جب اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی پسند ہی نہیں ہے، گناہوں کا بوجھ ہی سینے کے اندر آ گیا، کاندھوں پہ آ گیا، تو پھر رزق میں کہاں سے جناب علی ہوگی برکت؟ تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری بات، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ اور اگر صبح نہیں کر سکتے، دوپہر کے وقت کریں، ظہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی وقت بھی 24 گھنٹے کے اندر کم از کم قرآن کی تلاوت لازمی کریں۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو جو کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے یا فیکٹری ہے، جہاں اس میں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ پھر برکتیں دیکھیں۔ ایک تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔
یار دین کے قریب آؤ، دین سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے نحوستیں اتنے زیادہ ڈیرے لگاتی جائیں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ تیسری شرط کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ صدقہ کیا کریں۔ صدقہ رزق کو بڑھاتا ہے، صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے۔ کوشش کریں، ساتھ قریب غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کریں۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد پہ خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے اوپر آدھی اینٹ بھی اس کی تعمیر میں خرچ کر دیا نا، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں۔ یا دین کی اشاعت کے ادارے جہاں مسافر طلباء پڑھتے، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے، کوشش کریں کہ طلباء کے اوپر خرچ کریں، یہ ان کو روزے رکھوائیں، ان کے روزے کھلائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے نا، مولا کریم اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش کریں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، کہ یہ رمضان شریف ہے اور شعبان شریف ہے، زکوٰۃ کے لحاظ سے تعاون کریں، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ راشن پانی میں حصہ پائیں، یا مسجد کا کام زیر تعمیر ہے، درسگاہ کا کام زیر تعمیر ہے، اس پہ خرچ کر دیں۔ کوشش کریں، اللہ کے راستے پہ صدقہ کریں، خرچ کریں، انشاءاللہ العزیز رزق کے اندر بھی برکت ہوگی اور آخرت میں بھی انسان انشاءاللہ العزیز سرخرو ہوگا، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو کوشش کریں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، اور ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز جب تک تمہاری زندگی ہے رزق بڑھتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ اسم اعظم اگر نماز فجر کے بعد جو شخص اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ جہاں بیٹھ کر پڑھتا ہے وہاں سے نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ جہاں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، گھر سے نحوستیں ختم، انشاءاللہ بے حساب رزق آئے گا، برکت ہی برکت ہوگی۔ دکان میں بیٹھ کر پڑھے گا، نحوستیں ختم ہوں گی، کسی کا محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ دولت، عزت بے پناہ ملے گی، اور بے پناہ رزق کے اضافے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے یہ خاص اسم اعظم ہے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اس کو صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ مالک الملکی، مالک الملکی، مالک الملکی 100 مرتبہ پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، بشرط ہے کہ ان شرائط کے ساتھ پڑھیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز جب تک یہ زندہ ہے اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا جائے گا، کبھی جناب علی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔